حساب ہی کوئی نہیں. مگر میں چند فائدے 2-3 آپ کو سنا دوں. پہلا فائدہ اس کا یہ ہے تقوی کیا، اس میں ایک پہلی فائدہ کہ انسان کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے. ہدایت، اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ دماغ میں درست تجاویز کا آنا شروع ہو جانا کہ تو نے کرنا کیا ہے، تو نے کرنا کیا ہے. یہ کوئی طاقت پیچھے ضرور آ جاتی ہے، جو کرنا ہے وہ تجھ سے کرواتی ہے، اور جس سے روکنا ہے تیرا ہاتھ کھینچ کے پیچھے کر دیتی ہے. یہ فورس اگر گنج بخش علی حجویری کے پاس آئے وہ کائنات کا ستارہ بن جاتا ہے. یہ فورس اگر جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے تو کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے. یہ فورس اگر جنید بغدادی کے پاس آئے تو لوگ اس کے نام کا وظیفہ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ فورس اگر اقبال کے پاس آ جائے تو لوگ اسے عشق کا مجدد کہتے ہیں. اور یہ فورس اگر رومی کے پاس آ جائے لوگ اسے عشق کا امام کہتے ہیں. کون سی فورس؟ جو تیرے اندر رابطے کی صورت میں پیدا ہو جائے، نیکی کا الہام کرے اور بدی کرنے سے تیرے ہاتھ کو پکڑ کے پیچھے کیا کر لے، روک دے. یہ طاقت بڑی زبردست ہے، اور مگر صاف دل والوں کو ملتی ہے، اخلاص والوں کو ملتی ہے. اللہ کی قسم نہ یہ حسب کو دیکھتی ہے، نہ یہ نسب کو دیکھتی ہے، نہ یہ خاندان کو دیکھتی ہے، نہ یہ کنبے کو دیکھتی ہے، نہ یہ قبیلے کو دیکھتی ہے. یہ صرف دیکھتی ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. دل پہ پتھر نہ رکھا کرو، اسے نرم کیا کرو. اور اگر نرم کرنے کے مختلف ذریعے ہیں، اگر خود نرم نہیں کرو گے تو رب تیری ٹانگیں توڑ کے نرم کر دے گا. وہ بھی بڑا خوبصورت ذریعہ اس کا، چونکہ اس کے شر میں بھی خیر ہے. اس کے شر میں بھی کیا ہے؟ اس کی تخریب کے پیچھے بھی پیر صاحب ایک تعمیر ہے. اس کی تخریب کے پیچھے بھی ایک، اگر تو خود نہیں کوشش کرے گا تو ٹانگیں توڑ کے کہیں لٹا دے گا، اندر کہیں کوئی پھوڑا نکال کے اللہ اللہ پہ مجبور کر دے گا، جگر میں ذرا سے جرسوں میں ڈال کے مجبور کر دے گا، آنکھ کی بینائی کو ذرا کمزور کر کے مجبور کر دے گا. تجھے چوٹ لگنی ضروری ہے. دیکھ ہر چوٹ پہ تو رب رب نہ کہے تو مجھے نہ کہنا انسان. جب تک چوٹ نہیں لگتی تو نمرود ہے، جب تک چوٹ نہیں لگتی تو شداد ہے، جب تک چوٹ نہیں لگتی تو فرعون ہے. اور اگر تیری فرعونیتی کو باقی رکھنا ہے رب نے تو تیرے سر میں بھی درد تک نہیں ہونے دیتا. فرعون کو ساری زندگی کبھی سر میں درد نہیں ہوئی. آپ میری بات سمجھ رہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بیچاروں کی ستیہ ناس کر دی فرعون نے، بگا کے، تڑیاں دے کے، دمکا کے. کون سا ستم تھا جو اس نے روا نہیں رکھا، مگر خود اس کے فرعون کے سر میں کبھی اتنا درد بھی نہیں ہوا کہ پیناڈیل استعمال کر سکے. چھیڑ نبی کو رہا ہے جی، اس کی ستیہ ناس کر رہے. ایک نبی نہیں، 2 نبی. ادریس بھی نبی، ہارون بھی نبی، اور موسیٰ بھی نبی. 2 نبیوں کی ناک میں دم کر لی اس نے، مگر اللہ نے اس کے سر میں بھی کبھی درد. ہائے ہے. اس نقطے کو سمجھے آپ، اس نقطے کو سمجھو. 2 نبیوں کا جینا حرام کیے رکھا، لاکھوں کو غلام بنائے رکھا. یہ تھوڑی سی ٹیس پہنچنی اور تھوڑا سا درد پہنچنا، یہ بھی رب فرعونوں کو نہیں دیتا، شکر پڑھ تجھے دیتا ہے. اس لیے کہ ادھر تو لاکھ دفعہ اللہ 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 کرے گا، اس میں تیرا خیال کہیں، دل کہیں، دماغ کہیں، اور اس میں تو پوری قوت کے ساتھ کہے گا اللہ. نہ باپ پہ تکیہ، نہ بہن پہ، نہ بیٹے پہ، نہ بیٹی پہ، نہ بیوی پہ. گویا اب تیری کیفیت وہ ہے کہ تو جان چکا ہے کہ میرا صرف رب ہے. پہلے سہارے پال رکھے تھے، ایک وہ بوڑھا ہوں گا تو بیٹا،
وہ ہو گیا تو بیٹی، کچھ داماد، کچھ سسر، کچھ دوسرے، کچھ تیسرے. رب نے جب تنہا کر کے چھوڑ دیا کسی جگہ پہ، پھر فوکس کر لیا اس پہ. رب کہتا ہے بس یہی مقصد تھا میرا، کہ تو صرف میرا بن، کسی اور کا نہ بن. قرآن مقدس نے فرمایا پہلا مقصد اس کا کیا ہے؟ ہدایت. اور ہدایت پر مراد یہ ہے کہ دماغ میں درست خیالات اور درست تجاویز کا آنا، اس کو ہدایت کہتے ہیں. یا آپ کی نماز کا خیال، روزے کا خیال، سخاوت کا خیال، یہ سارے خیالات کیا ہیں؟ درست. اور یہ اگر تجھے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا سوئچ جو ہے کسی اچھی جگہ لگا ہوا ہے. جی، کسی اچھی سوئی جگہ، اسٹیشن پہ تیری سوئی ہے جہاں سے ریسیور ریسیو کر کے تجھے میسج دے رہی ہے. اگر تیرے ہر خیال میں بدی، کہیں زنا، کہیں شراب، کہیں جھوٹ، کہیں غیبت، کہیں چغلی، کہیں ظلم، کہیں ناانصافی، کہیں لوٹ مار، کہیں کینہ، کہیں بغض، کہیں حسد، تو دیکھ کہ تیرا سوئچ کسی ایسی جگہ لگا ہوا ہے جہاں سے نکال، ورنہ رگڑا جائے گا، پلستر بگڑ جائے گا تیرا، ستیہ ناس ہو جائے گا تیرا. تو تقویٰ کا مقصد کیا ہے؟ درست تجاویز، اللہ سے رابطہ. تقویٰ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ. اللہ سے رابطہ ہونے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ ہدایت. اور دوسری چیز ہے قبولیت دعا. دوسری چیز کیا ہے بھی صاحب؟ قبولیت دعا. فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ تو ہدایت کی بات تھی. قرآن مقدس نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم، جو لوگ ایمان کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو اسی ایمان کے عوض کیا کرتا ہے؟ اللہ غنی، اسی ایمان کے عوض میں اسے صحیح راہ سجا دیتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے. دوسری اس تقویٰ سے حاصل ہونے والی چیز، اللہ سے جب تیرا رابطہ پیدا ہو جائے، تیرا ذہن صاف ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، عقل صاف ہو جائے گی، کردار پاک ہو جائے گا. دوسرا رابطہ یہ ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت، اللہ کی طرف سے قبولیت تیرا استقبال کرنے نیچے آئے گی. مانگ، سل توتا، مانگ دیا جائے گا. کیا مانگتا ہے؟ اب یہ دے اس لیے رہا ہوں کہ تجھے پتہ لگ گیا کہ دینے والا میرے سوا کوئی نہیں. تو جس دروازے پہ آپ آ گیا ہے نا مانگنے کے لیے، بس میں جان گیا کہ تجھے صحیح دروازہ مل گیا، ورنہ تو کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی اس دروازے، کبھی اس دروازے، سارے در چھوڑے میرے دروازے پہ آیا. پتہ چل گیا کہ تو جان گیا ہے مجھے. اب جب جان گیا ہے تو مان بھی گیا ہے مجھے. اب جاننا اور ماننا، اس دونوں میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. تو نیک آدمی کی ہر جائز دعا کو رب کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. قرآن مقدس سنیے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. اللہ ایمان والوں کی، متقی لوگوں کی، صالح کردار لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور سنتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ اللہ غنی وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ان پہ کچھ زیادہ نوازشات بھی کرتا ہے. نہ صرف وہ دیتا ہے جو اس نے مانگا، بلکہ یہ کہتا ہے مانگنے والا معدود ہے، میں دینے والا تو لامحدود ہوں. میں اپنے عطا کے مطابق دوں، اس نے اپنی سوچ کے مطابق مانگا. تو تقویٰ کا دوسرا چیز قبولیت دعا. بس میں شارٹ آپ کے سامنے. تیسری چیز فراخی رزق. متقی انسان کا رزق، اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہو سکتی. قرآن ضمانت دے رہا، قرآن ضمانت دے رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے رزق فراخ ہوتا ہے اور زندگی چین سے بسر ہوتی ہے. دو چیزیں. آج تم لوگ کس چیز سے معروم ہو؟ ہم لوگ کس چیز سے معروم ہیں؟ نہ ہماری زندگی میں چین، نہ ہمارے رزق میں فراخی. چونکہ رب سے براہ راست تو ہمارا رابطہ ہے نہیں، اس سے تو لے نہیں سکتے. اور پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں جن کا رابطہ دولت کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ تو ہے نہیں.
تو قرآن کہہ رہا ہے سنو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. بہت خوبصورت. پاکیزہ اعمال، ایمانداروں کو ہم آسودہ زندگی بھی دیں گے اور عمدہ انجام کی بشارت بھی دیتے ہیں. زندگی بھی تمہاری آرام سے گزرے گی اور آخرت بھی تمہاری خوشخبریوں سے لبریز ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. کس کے تھرو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کے تھرو. اور رسول اللہ کیا ہے؟ کائنات کا خلاصہ، کائنات کا مرکز، کائنات کا ماوا، کائنات کے سردار، آخری نبی، آخری رسول، آخری میسنجر، جن کے ذریعہ سے رب نے تم سے رابطہ قائم کر دیا اور ان کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، مکمل نظام دے دیا. اب تیسری چیز بیان فرمائی کہ تقویٰ سے تمہارے رزق میں فراخی ہوتی ہے اور زندگی کس سے بسر ہوتی ہے؟ اب کچھ لوگ وہ ہیں جن کے رزق میں تو فراخی ہے جی، مگر نیب میں جاتا ہوں یا وہ بتائے نا. زندگیوں میں فراخی تو ہے مگر میڈیا ان کا پلستر ادھیڑتا ہے یا پیر صاحب کا؟ کون ہے؟ عزت کی زندگی جس کو دی ہوئی ہے وہ مر بھی گیا تو آج بھی گنج بخش علی حجویری کے باہر ہزاروں دیگیں روزانہ تقسیم ہوتی ہیں. وہ مر کے بھی کھلا رہا ہے اور یہ زندہ رہ کر بھی چھین رہا ہے. بتاؤ بہتر کون ہے، وہ یا یہ؟ کس کی طرف جانا چاہیے؟ اس کی طرف جانا چاہیے جو تمہیں مر کے نہیں نہ مرنے دے، یا اس کی طرف جانا چاہیے جو تمہیں زندہ رہ کر بھی نہ جینے دے؟ تیری مرضی، تو جس کی طرف جا. وہ جو گنج بخش علی حجویری ہے اس کا جو راستہ ہے وہ ہے جو حسن نے دیا، جو حسین نے دیا، جو ابو بکر نے دیا، جو جناب عثمان غنی نے دیا. اس کا راستہ وہ ہے، اور اس کا راستہ وہ ہے جو ان عظیم ہستیوں نے دیا. اور دوسرا راستہ چھیننے والا وہ ہے جس کو تو خوب سمجھتا ہے کہ کدھر سے یہ آیا ہے، کدھر سے یہ آیا ہے. میں دونوں راستے تمہارے اوپر واضح کر رہا ہوں اور اس کو آپ سمجھ لیجئے. بس آخری بات کہ پروردگار عالم رزق بھی فراخی سے دیتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے. دیکھ لیجئے کتنے بانٹ رہے ہیں مرنے کے بعد اور کتنے جیتے جی کس دھندے سے تم سے چھین رہے ہیں. چھین رہے ہیں نہیں پیر صاحب کے نہیں، جیتے ہیں مگر تم سے چھین رہے ہیں. کئی راستے انہوں نے تم سے چھیننے کے بنا رکھے ہیں، کئی راستے چھیننے کے بنا رکھے ہیں. ایک وہ ہے جو نیچے جا کر تیری نسلوں کو کئی، اب 1000 سال 1050 سال 1100 سال ہو گئے گنج بخش علی حجویری کو کہ نہیں؟ مجھے بتا کتنی پشتوں تیری کو وہ مرنے کے بعد بھی کھلا چکا ہے. نہ کسی مہمان کو خالی جوڑتا ہے نہ کسی میزبان کو. مرضی ہے تیری، ایک راستہ وہ جاتا ہے اور ایک راستہ نمرود کا، شداد کا، حامان کا، قارون کا. اس راستے پہ جا. اس پہ کچھ دیر تیری ٹھوٹھا پھوپھا، کچھ دیر تیرے پروٹوکول، آگے تیرے پروٹوکول، پیچھے پروٹوکول، سیٹی ہوٹر. 15 دن کے بعد تیرے غبارے سے ایسی ہوا نکلے گی کوئی جان نہیں سکے گا کہ کس گڑھے میں تو مرا. اور ایک وہ ہے جو جہاں بھی مرے تو مدینے میں اس کا چرچا ہوتا ہے، جو جہاں بھی مرے تو عرش پہ اس کا ذکر کرتا ہے. اے تقوی حاصل کرنے والے مرد مسلمان، میں نے بتا دیا تجھے یا ادھر جا یا ادھر جا. تیسرا مخنثوں کا کوئی راستہ ہوگا تو میں اس پہ کبھی نہیں گیا. میں مردوں کے راستے پہ جانے کا عادی ہوں اور مردوں کی راہوں پہ دعوت دیتا ہوں. جہاں بھوک ضرور ہے، جہاں بھوک، پیٹ میں تجھے اپنے حلال سے کھانا پڑے گا، اور اگر وہ میسر آئے گا تو، نہیں آئے گا تو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. خداوند کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تقوی سے کیا ہوگا؟ قبولیت دعا بھی ہوگی، ہدایت